महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। वालेकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 1 मुनाजात पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरी। पहली बात, हम्द, मुनाजात और दुआ की शायरी का ताल्लुक अल्लाह और उसके बंदों से है। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखने वाले उसी को अपना परवरदिगार मानते और उसी के सामने अपनी हाजतों को पेश करते हैं। अल्लाह ने बंदों से खुद कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। दुआ एक इबादत है और बंदे का हक भी कि ज़रूरत और मुसीबत में बंदा अल्लाह से मदद मांगे। दुआ मांगने का एक सलीका है। इसमें बंदा अल्लाह के हुजूर अपनी आजिज़ी और बेबसी को बयान करते हुए और अपनी ज़रूरत मनवाने के लिए वो अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ करता है जो अल्लाह का हक है। ज़ैल की मुनाजाती नज़्म में शायर ने बंदे और अल्लाह के रिश्ते को इसी सलीक़े से पेश किया है। सबक नंबर 1 मुनाजात। शायर ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरी। जान पहचान। इस मुनाजात को ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरी ने लिखा है। वो 15 सितंबर 1885 को पानीपत में पैदा हुए। पटियाला में उन्होंने आला तालीम हासिल की। फिर रोजगार की तलाश में वो महाराष्ट्र के शहर अमरावती आए और मोहम्मदन उर्दू हाई स्कूल में मुलाजमत करने लगे। उनकी तालीमी खिदमात की वजह से उन्हें बरार का सरसैयद कहा जाता है। उनकी निसाबी और तदरीसी किताबें काफ़ी मशहूर हुईं। ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरी का इंतकाल अमरावती में 1941 ईस्वी में हुआ। सबक नंबर 1 मुनाजात। आइए अब हम पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। परवरदिगार आलम, सबसे बुजुर्ग बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। परवरदिगार आलम, सबसे बुजुर्ग बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। परवरदिगार आलम। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका। कमजोर या कवी हो सबको तेरा सहारा,
کمزور یا قوی ہوں سب کو تیرا سہارا، پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، پروردگار عالم۔ ہر ذرے پر رواں ہے دنیا میں حکم تیرا، ہر ذرے پر رواں ہے دنیا میں حکم تیرا، بندے سبھی ہیں تیرے اعلیٰ ہو یا کہ ادنا، بندے سبھی ہیں تیرے اعلیٰ ہو یا کہ ادنا، اعلیٰ ہو یا کہ ادنا، پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، پروردگار عالم۔ دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، ارذل کو کر دے افضل تیرا ہی دست قدرت، ارذل کو کر دے افضل تیرا ہی دست قدرت، تیرا ہی دست قدرت، پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، پروردگار عالم۔ کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے، تو چاہے تو جلا دے، پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، پروردگار عالم۔ مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا، ڈھارس بندھانے والا، پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، پروردگار عالم۔ افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے، افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے،
پس مردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے، پس مردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے، تو نے ہرا کیا ہے۔ پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، پروردگار عالم۔ گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے، وہ تو نے ٹال دی ہے۔ پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، پروردگار عالم۔ نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری، نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری، پھر دے جناب باری۔ پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، پروردگار عالم۔ فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر، ایک لطف کی نظر کر۔ پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، پروردگار عالم، پروردگار عالم، پروردگار عالم۔ خلاصہ کلام۔ آئیے اب اس نظم کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس نظم میں شاعر پہلے اللہ تعالی کی بہت سی صفات اور خوبیاں بیان کرتا ہے، پھر انہی کے حوالے سے کہتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو اپنے بندوں کو مصیبتوں سے نکالتا اور ان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے، اسی طرح میری بھی مناجات کو سن اور میری دعا قبول فرما۔ شاعر اللہ سے مزید یہ کہتا ہے کہ تو کمزور کو توانا بناتا ہے اور مردے کو زندگی
عطا کرتا ہے، مایوسیوں سے نکال کر امید دلاتا ہے، فصلوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ شاعر یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں ذلت سے نکال اور ہمارا شاندار ماضی لوٹا دے۔ اے اللہ، تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے کہ بندے کی مناجات سن کر اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اب ہم اس نظم سے کچھ لفظوں کو پڑھنے اور لکھنے کی مشق کریں گے۔ پڑھیے۔ بزرگ، بزرگ، بزرگ۔ کیا ہے یہ لفظ؟ بزرگ، بزرگ، بزرگ۔ ہم الفاظ پڑھنے اور لکھنے کی مشق کر رہے ہیں۔ حاجت، حاجت، حاجت۔ کمزور، کمزور، کمزور۔ سہارا، سہارا، سہارا۔ آئیے ایک بار پھر ان الفاظ کو پڑھیں۔ حاجت، حاجت، حاجت۔ کمزور، کمزور، کمزور۔ سہارا، سہارا، سہارا۔ ذرے، ذرے، ذرے۔ اعلیٰ، اعلیٰ، اعلیٰ۔ ادنیٰ، ادنیٰ، ادنیٰ۔ ذرے، ذرے، ذرے۔ اعلیٰ، اعلیٰ، اعلیٰ۔ ادنیٰ، ادنیٰ، ادنیٰ۔ عزت، عزت، عزت۔ ذلت، ذلت، ذلت۔ افضل، افضل، افضل۔ قدرت، قدرت، قدرت۔ عزت، عزت، عزت۔ ذلت، ذلت، ذلت۔ افضل، افضل، افضل۔ قدرت، قدرت، قدرت۔ افتادہ، افتادہ، افتادہ۔ پژمردہ، پژمردہ، پژمردہ۔ افتادہ، افتادہ، افتادہ۔ پژمردہ، پژمردہ، پژمردہ۔ گرداب، گرداب، گرداب۔ آفت، آفت، آفت۔ گرداب، گرداب، گرداب۔ آفت، آفت،
آفت نکبت 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 عظمت 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 نکبت 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 عظمت 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 فضل 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 غریب غریب غریب